سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ غسل دینا ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر غسل دیا جا رہا ہے وہاں پر سب سے پہلے کپڑا لگائیں، یعنی ایک پردہ لگا لیں، کوئی دیکھ نہ سکے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جس تختے پر میت کو لٹایا گیا ہے لٹانے سے پہلے اس تختے کو دھوئیں، دھونے کے بعد وہاں پر اگربتی یا کسی اور چیز کا دھواں وہاں پر پیش کریں، یعنی مسئلہ ہے خوشبو کا، وہاں پر خوشبو لگائیں تاکہ چاروں طرف خوشبو پھیلے۔ اب اس کے بعد میت کو تختے پر لٹائیں۔ تختے پر لٹانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے میت کو استنجا کرانا۔ اب استنجا کس طریقے سے کرایا جائے گا، جب تک وہ طریقہ پریکٹیکلی نہیں بتایا جائے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، اتنا یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں استنجا کرانا ہے، پھر میت کو وضو کرانا ہے۔ لیکن میت کے وضو میں اور نماز کے وضو میں فرق ہے۔ جو ہم وضو کرتے ہیں نماز میں یہ دوسرا ہے، میت کا دوسرا ہوگا، ہے ایک ہی، کچھ چیزوں کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ میت کو صرف وضو کے فرائض کرائے جائیں گے، یعنی چہرہ اس کا دھلایا جائے گا، چہرہ دھلانے کے بعد کونیوں سمیت ہاتھ دھلائے جائیں گے، ہاتھ دھلانے کے بعد میت کے سر کا مسح کیا جائے گا، مسح کرنے کے بعد پھر اس کے ٹخنوں تک اس کے پیر دھلائے جائیں گے۔ میت کو نہ کلی کرائی جائے گی نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو غسل کرا رہا ہے وہ روئی وغیرہ لے کر میت کے نتنوں میں اور اس کے ہونٹوں پر اور اس کے دانتوں پر وہ نرم روئی پھیر دیں تاکہ اس کی خشکی اور جو چیز اس پر لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اتنا کرنے کے بعد پھر ہمیں میت کے سر کے بالوں کو دھونا ہے۔ اب سر کے بال اور داڑھی کے بال، اگر داڑھی نہیں ہے تو ایسے ہی دھو دیں گے، اگر داڑھی ہے تو داڑھی بھی دھلی جائے گی۔ کس چیز سے دھونا ہے؟ خوشبودار صابن بھی چل جائے گا، ملتانی مٹی کا ذکر ہے وہ بھی چل جائے گی، اور بھی دیگر چیزیں ہیں، مطلب ایسی چیز سے دھوئیں جس میں خوشبو ہو اور جو حلال ہو، جائز ہو، ایسی چیز سے نہ دھوئیں جو حرام ہو۔ بال دھو دیے ہم نے، وضو بھی کرا دیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میت کو، اور ایک چیز کا وشیش طور پر خیال رکھیں کہ سر سے لے کر پیر تک پانی بہانا ہے، اور 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ تو درست یہی ہے کہ 3 مرتبہ پانی بہائیں تاکہ فرض بھی ادا ہو جائے اور سنت بھی ادا ہو جائے۔ یہ چیز، سر کے بال دھو دیے، داڑھی کے بال دھو دیے۔ اب اس کے بعد بائیں کروٹ پر میت کو لٹائیں، یعنی ایسا، پہلے ایسا، پھر سر سے لے کر پیر تک پانی بہائیں، پھر دائیں کروٹ پر، سیدھی کروٹ پر، پھر اسی طریقے سے سر سے لے کر پیر تک پانی بہائیں۔ یہ ہو گیا غسل۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میت کو کسی چیز پر ٹیک لگا کر بٹھانا ہے، یا کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہو جائے جو اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگائے رہے۔ پھر اس کے بعد سر سے لے کر پیر تک زوردار پانی بہانا ہے، اس طریقے سے پانی بہانا ہے کہ ایک بھی عضو جو ہے سوکھا نہ رہ جائے، اور اس کے میت کے پیٹ کو بٹھال کر میت کے پیٹ کو ہلکا ہلکا دبانا ہے۔ اگر کچھ نجاست وغیرہ نکلے تو وہ صاف ہو جائے اور اس کو دھل دیں۔ بٹھال کر سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر پانی بہانا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا میت کا غسل۔ بہت ہی آسان ہے، یہ ہمیں سننے میں لگتا ہے مشکل ہے، اگر 1-2 بار ہم اس کو پڑھ لیں گے اور علماء سے سن لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا میت کا غسل۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں، اگر کسی کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کا شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ عورت کا غسل عورت دے گی، مرد کا غسل مرد دے گی۔ اب بیوی اور شوہر کا مسئلہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو چھو نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت ہے، عورت تو کندھا بھی نہیں دے سکتی، وہ کہاں کندھا دے گی؟ ہاں، اپنے شوہر کو وہ دیکھ سکتی ہے۔ تو ان مسائل کو ضروری طور پر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، روزمرہ کے مسائل ہیں اور پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔